افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 سے بیان ہے، کیا انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تو اب پیچھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا ان کو بھلا دیتے ہیں۔ اب کفار مکہ کا ذکر ہے۔ اب توجہ کفار مکہ کی طرف ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ ان میں زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور وہ تجارت کا کام کرتے تھے، اور تجارت کے لیے ان کو اکثر و بیشتر یا آئے دن اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا تھا، اور دور دراز کا ان کو سفر کرنا پڑتا تھا۔ کبھی وہ یمن کی طرف جاتے تھے تو کبھی شام کی طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف، مختلف ملکوں اور شہروں کی طرف تجارت کی غرض سے اپنے کاروبار کے لیے مکہ کے لوگوں کو اور کفار مکہ کو جانا پڑتا تھا۔ اب یہ جو مختلف قسم کے سفر ان کو درپیش ہوتے تھے، تو جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ لوگ ان کا گزر اجڑی ہوئی اور برباد شدہ بستیوں کے قریب سے ہوتا ہے، یا ویران کھنڈروں کے پاس سے ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ میں بندہ ناچیز خود بھی کر چکا ہے، کیونکہ بندہ ناچیز نے دنیا کے کم و بیش درجنوں ممالک کا سفر کیا، اور میں نے اپنی زندگی میں درجنوں ایسے دوسرے ممالک، دور دراز کے ممالک میں ویران کھنڈرات ان بستیوں کے یا ان قبرستانوں کے یا ان شہروں کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے کہ میں اگر ان کا نام لینا شروع کروں تو بے شمار وہ نام بن جاتے ہیں، کہ آج ان جگہوں، ان میں سے بعض جگہوں پر تو مزید آبادیاں آباد کی گئیں، لوگ آباد ہوئے، مگر بعض ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی کوئی آباد نہیں ہوا، وہ کھنڈر اور برباد شدہ وادیاں اور شہر ہیں۔ تو میں خود بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے، اب وہ چونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور ان کو اس تجارت کی غرض سے مختلف قسم کے سفر درپیش ہوتے تھے، تو کبھی کسی ملک، کبھی یمن، کبھی شام، کبھی بیت المقدس، کبھی کہیں ان کو آنا جانا رہتا تھا جان سے۔ تو اس سفر کے اندر ان کا بھی گزری ہوئی اجڑی ہوئی بستیوں میں سے ہوتا تھا اور ویران کھنڈروں کے پاس سے ہوتا تھا۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان اجاڑ بستیوں اور ویران کھنڈروں کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر بھی تو لوگ بستے ہوں گے کبھی کسی دور میں؟ اور واقعی یہ بالکل ایک نیچرل چیز کا سوال کیا جا رہا ہے، فطرتی ایک سوال کیا جا رہا ہے جو کم و بیش ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود سفر کیا ہے۔ ہم جب میرا گزر
دور دراز کے ممالک کے ان دور دراز شہروں کے اندر جب ان ویران شدہ شہروں اور کھنڈروں اور بستیوں کے پاس سے گزرا تو ذہن ایک عجیب دنیا میں چلا جاتا ہے کہ یہاں کون لوگ آباد تھے کبھی، جن کے یہ آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں ان بستیوں کے اندر۔ درجنوں جو میں نے دیکھے ان میں سے میں آپ کو ایک کا نام لے دیتا ہوں۔ میں نے ترکی کے شہر ازمیر کے قریب افسس کا علاقہ دیکھا، جہاں ایک وہ رومن ایمپائرز اور جو اس وقت کے نصارہ تھے ان کا ایک شہر پورا میں نے دیکھا، جو کہ پورا شہر آج بھی فقط ایک کھنڈرات کی صورت میں، گو کہ انہوں نے اس کو پریزرو کر لیا مگر وہ موجود ہے۔ انسان ایک عجیب و غریب دنیا میں اس کے تخیلات، اس کے خیالات چلے جاتے ہیں کہ یہاں کون لوگ تھے جو آج سے ہزاروں سال یہاں پر آباد تھے۔ تو اصل میں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کفار مکہ سے کہ جب تم ان ویران کھنڈروں اور برباد شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو تو کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ ان بستیوں اور ان شہروں میں کبھی کوئی یا کون لوگ اور قومیں آباد تھیں، اور یہ بستیاں بھی کبھی زندگی کی رنگینیوں سے آباد تھیں، رنگینیوں سے آباد تھیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات آپ دیکھ لیں، ابھی امریکہ کے اندر ہوائی کا شہر پورے کا پورا جل کر خاک ہو گیا، حالانکہ سمندر کے کنارے تھا۔ جو بھی معاملہ ہوا، یا وہ جو فلوریڈا کے اندر جو ایک فلڈ آیا، پورا شہر ہی انہوں نے تباہ کر دیا، یا ابھی پرسوں جو لیبیا کے اندر جو ایک فلڈ آیا اور 25-30 ہزار لاشیں پانی پر تیر رہی ہیں، اور جو نیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے پاس کفن تھوڑے پڑ گئے ہیں ان لاشوں کے لیے جو ان سے ان کو پہنانے کے لیے۔ یعنی آباد تھیں بستیاں جو پہلے بھی ویران کھنڈرات میں تبدیل ہوتی رہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہاں پر بھی کبھی کوئی لوگ بستے تھے اور یہ بستیاں بھی کبھی زندگی کی رنگینیوں سے آباد تھیں؟ آج ان شہروں میں کیوں خاک اڑ رہی ہے اور اس کے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں؟ یہاں بسنے والے لوگوں اور قوموں کے اوپر ایسی کون سی مصیبت یا تکلیف یا پریشانی نازل ہوئی کہ وہ اپنے خوبصورت گھروں کو چھوڑ کر، جو کہ گھر آج بھی موجود ہیں، بعض شہروں اور ملکوں میں میں نے ہزاروں سال کے بعد بھی ان شہروں کو اپنی جگہوں پر قائم دیکھا ہے، گو کہ وہ کھنڈرات کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ تو جو رنگینیوں سے کبھی آباد تھے، زندگی کی ایک وہاں پر لہر تھی، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ آج ان شہروں میں اور بستیوں میں کیوں خاک اڑ رہی ہے؟ یہاں پر رہنے والوں کے اوپر کون سی ایسی مصیبت یا تکلیف نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے ان محلوں اور اپنے گھروں کو، آباد گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر، باغات کو، وہ یہاں سے چلے گئے؟ اور چلے گئے تو کہاں چلے گئے؟ اگر تم نے کبھی اپنی فکر کو زحمت دی ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ یہاں کون لوگ تھے، یا تم نے تاریخ کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، قرآن کو پڑھا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ ان پہلی بستیوں میں کون کون سی قومیں آباد تھیں جون سی ہیں، تو تمہیں پتہ لگتا کہ یہ وہ قومیں تھیں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے اے کفار مکہ، اب کفار مکہ کی طرف ڈائریکشن ہے، اے کفار مکہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی انجام تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرمائی، افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے
جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات للنحاة، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.